و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. کریمہ کار سازا بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازا، اپنے حبیب پاک کے صدقے مولا کریم اپنے محبوبین کے صدقے تیرے محبوب یزدانی میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کے یہ آج وصال کی تاریخ ہے، تجھ سے ملنے کی تاریخ ہے. آج کی اس مبارک دن کے صدقے مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہمارے جرموں کو معاف کر دے مولا، ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے بیوی بچوں کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے علماء اور مشائخ کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے خیش و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، جمیع مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے. مولا کریم ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر. مولا کریم ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی خشیت اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا کر دے. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. مولا کریم ہم سب کو ایک اچھا اور نیک انسان بنا دے، نیک مسلمان بنا دے. یا اللہ آج کی اس مبارک محفل کے صدقے ہم اسی اشعار تیرے محبوبوں کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر عرض کرتے ہیں. مولا ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ویسا بنا دے جس سے تو راضی ہے. مولا ہمیں اس راستے سے بچا لے مولا جس پر تیری رضا نہ ہو. ہمیں اس راستے پر چلا جس سے تو راضی ہے مولا. یا اللہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے، خطائیں کیے، تو نے تو عطا ہی عطا کیا، ہم نے خطا کی. لیکن مولا کریم ہم عاجز بندے، ہم میں کون ہے جو حسین ابن علی ہو اور تیری آزمائش میں پورا اتر سکے؟ ہم تو بڑے کمزور انسان ہیں. مولا کریم ہم تیری آزمائشوں میں پورا نہیں اتر سکتے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، بس یہ دیکھ لے کہ جیسے بھی ہے تیرے محبوب کے امتی ہے، تیرے محبوب کے غلام ہے، تیرے محبوب کی محبتیں اپنے سینوں میں رکھتے ہیں. مولا آج ہماری خطاؤں کو دیکھنے کا دن نہیں ہے، تیرے محبوب اشرف کے وصال کا دن ہے، ان کی خوشی کا دن ہے. تو آج خوشی کے دن میں اپنے فضل کا سایہ ہم گنہگاروں پر قائم کر دے. یا اللہ فضل کی رحمت برسا دے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہمارے جرموں کو بخش دے. آج مخدوم پاک کی بارگاہ میں سرکار مخدوم پاک آپ اپنی تربت پر یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان و یقین بولتا ہے کہ آپ کی نظریں اپنے ان غلاموں کے روتی ہوئی بہتی ہوئی آنکھوں پر ہے، دھڑکتے ہوئے دل پر ہے. ان کی آنکھوں میں ان کی تمنائیں بڑے آرزو لے کر یہ آپ کی چوکھٹ پر آئے کہ میرے مخدوم کا عرس آئے گا، ہم پریشانیاں لے کر جائیں گے، مخدوم کی بارگاہ میں صدا لگائیں گے، میرا اشرف اپنی تربت میں ہاتھ اٹھا دے گا، اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا، ہمارے بگڑے مقدر سنور جائیں گے، ہماری زندگیوں کو خوشیاں مل جائیں گی، ہماری زندگیوں کو بہاریں مل جائیں گی. یہی امید لے کر آئے
میرا یقین بولتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے کیا سب پر کرم ہوگا، سب پر کرم ہوگا، سب پر عطا ہوگی، سب کو نوازا جائے گا۔ مولا کریم ہم سب تیرے ایک محبوب برگزیدہ بندے سید اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ پہ اس دربار شفیع میں حاضر ہے۔ مولا ہمیں نظر بد کی نظر سے بچا لے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، ہمیں منافقوں کے نفاق سے بچا لے، ہمیں ہر حادثات سے بچا لے۔ مولا کریم ہمیں تمام عرضی و سماوی بلیات سے بچا لے۔ یا اللہ سب کو صحت و زندگی و سلامتی عطا کر۔ مولا کریم سب کو خوش رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ۔ مولا کریم اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کے محبت کرنے والے، تیرے محبوب کے غلام ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہے، کہاں جائے؟ میرے آقا اشرف آپ کرم کر دو نا، دیکھ تو لو ادھر، ان کی بہتی بھی آنکھوں کو دیکھ لو، دھڑکتے ہوئے دلوں کو دیکھ لو، کتنی آرزویں لے کر یہ آپ کی چوکھٹ پر آئے اور یقین رکھتے ہیں، ہر دل کو یہ یقین ہے کہ میرے اشرف نے کبھی محروم نہیں لوٹایا ہے اور نہ میرا اشرف کبھی محروم لوٹائے گا۔ اب عطا کرنے کا وقت آ گیا ہے میرے آقا، عطا کر دو۔ یہ کیا مانگتے ہیں میرے آقا؟ کیا مانگیں گے یہ میرے آقا؟ اپنے چہروں کی روٹھی ہوئی مسکراہٹ مانگیں گے، آنکھوں میں چمکتی ہوئی خوشیاں مانگیں گے، زندگی کی بہاریں مانگیں گے، زندگی کا قرار مانگیں گے، دل کا چین مانگیں گے، پریشانیوں سے نجات مانگیں گے، بے اولاد اولاد کی نعمت مانگے گا۔ سرکار یہی تو مانگیں گے نا؟ تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے مولا؟ سرکار کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو آپ کی چوکھٹ کی خیرات ہے، خوشیوں کا تبسم آپ کی چوکھٹ سے مل جاتا ہے۔ ارے آپ ان سب غلاموں کو مسکرا کر دیکھ لو، ان کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، ان کی زندگی شاد و آداب ہو جائے گی، بے اولاد صاحب اولاد ہو جائے گا، پریشان حال خوشحال ہو جائے گا، مایوس زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گی، بے نور آنکھوں کو نور مل جائے گا۔ سرکار یہ تو صرف آپ کے تبسم کی خیرات ہے، نظریں اٹھا کر اپنے غلاموں کو دیکھ لو، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی، ان کی زندگیاں سنور جائیں گی، ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ سرکار اب تو دیکھنے ہی کا وقت ہے نا، تو ہٹا دو نا پردے، ہٹا دو پردے، ہٹا دو۔ یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی محمود آپ کے ان غلاموں کا وکیل بن کر آپ کی چوکھٹ کو آواز دے رہا ہے، آپ کے کرم کو آواز دے رہا ہے۔ میرے سرکار اشرف نواز دو، آج عطا کر دو ان غلاموں کو، جو مانگتے ہیں وہ دے دو، جو نہیں مانگتے اس کے سوا دے دو۔ ان کے چہروں کو مسکراہٹ عطا کر دو، ان کی زندگی کو خوشیاں عطا کر دو، جو بیمار ہیں انہیں شفا مل جائے۔ ہمارے خاندان میں بھی بہت سے لوگ بیمار ہیں، خصوصی طور پر ہمارے چچا سید علی اشرفی، سرکار دعا کر دو کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے باور میاں کے والد، ان کی والدہ بیمار ہے، آقا کرم فرما دو۔ یہ ساری اولادیں تو عبدالرزاق نور العین کی ہے، آپ کے نور العین کی ہے، آپ کے نور العین کی ہے۔ ہماری لاج رکھنا تو آپ کا کام ہے، ہم نے تو دستے سوال پھیلا دیا ہے، اب آبرو رکھنا آپ کا کام ہے، ہماری لاج رکھنا آپ کا کام ہے۔ ان خاندان کے بزرگوں کو سب کو صحت مل جائے،
اشرف ہیں، ان کی آنکھوں میں، ہمارے جہانگیر بھائی کے بچے صاحبزادے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، روشنی کی کمی ہو گئی ہے۔ سرکار دعا فرماتے کہ مولا کریم ان کی آنکھوں کو روشنی عطا کر دے، اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم عمر ہیں، خانوادے کے لوگ، سرکار یہ سب آپ کے مشن کا کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار صحت سے سب پریشان ہیں، ہم سب کو صحت عطا فرما دی۔ جو کہو گے کرنے کو تیار ہیں، لیکن سرکار اس کے لیے صحت ضروری ہے۔ ہم سب کو صحت عطا کر دیجئے تاکہ آپ کے مشن کا کام ہم اور قوت و طاقت کے ساتھ کر سکے۔ ہمارے قادری میاں صاحب ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، اسی طور پہ ہمارے نظام میاں صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، بہت علیل ہیں، کرم فرما دو میرے اشرف، میرے آقا اپنے نور العین کی اولادوں کی لاج رکھ لو، ہم سب کو صحت عطا فرما دو، نگاہ کرم فرما دو، ہمارے خاندان کے ہر بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کے لیے محبتیں پیدا کر دو، چھوٹوں کے لیے چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کے لیے عزتیں پیدا ہو جائے، کرم فرما دو۔ یہ جتنے غلام آئے ہیں، انہوں نے آپ کی غلامی کا پٹکا اپنی گردنوں میں ڈالا ہے، بڑے ناز سے کہتے ہیں سرکار یہ کہ ہم غلام اشرف ہیں، بہت تڑپ کے کہتے ہیں کہ ہم غلام اشرف ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم غلام اشرف ہیں۔ یہ تم مشکلوں سے کہتے ہیں کہ اے مشکلوں سن لو، میرے سرکار اشرف کا عرس آئے گا، ہمارے آقا اشرف ہمیں بلائیں گے، ہم در اشرف پہ جائیں گے، مشکلوں جب ہم در اشرف پر جائیں گے تو تمہیں ہمارے گھر سے جانا ہوگا۔ اور یہ دیکھا ہے ہم نے کہ جتنی بھی مشکلیں آئی ہیں، چوکھٹ پہ یا اشرف کی صدا لگائی ہے، مشکلوں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، خوشیوں میں نے ہمارے گھروں میں نشیمن بنا لیا ہے۔ یہ عطا تو آپ کے در کی ہمیشہ دیکھی گئی ہے، بے نور آنکھوں کو روشنی مل گئی ہے، بے اولادوں کو اولاد مل گئی ہے، تڑپتے دلوں کو قرار مل گیا ہے، بھٹکتے ہوئے ذہنوں کو سہارا مل گیا ہے، ذہن کو پاکیزگی مل گئی ہے، ذہن و فکر کو پاکیزگی مل گئی ہے، قلب کو صدق مل جاتا ہے، قدموں کو ثبات مل جاتا ہے۔ ہم بھی آج یہی کچھ لینے کے لیے کھڑے ہیں، میرے آقا ہاتھ اٹھا دو، ہمارے ذہن و فکر کو پاکیزگی مل جائے، ہمارے قلب کو صدق مل جائے، ہمارے قدموں کو ثبات مل جائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا ہو جائیں، محبتیں پیدا ہو جائیں۔ ہر اشرفی اور ہر وہ اہل محبت جو مخدوم پاک سے محبت کرتا ہے، اشرفی نہیں ہے، محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ بھی اس دربار اشرفی میں حاضر ہے۔ سرکار آپ کا حال سب پہ روشن ہے، یہ سب بڑے محبت کرتے ہیں آپ سے، بڑی مشکلات سے سفر کر کے طے کر کے اس بھیڑ میں اس ماحول میں آتے ہیں کہ دعا کی محفل ہوگی، دربار اشرفی لگایا جائے گا، ہم اپنے آقا اشرف کو صدا دیں گے، ہماری آواز پہنچے گی اور کرم کی بارش ہم پر ہو جائے گی، ہماری مشکلیں سوال ہو جائیں گی۔ ذرا دیکھ تو لو میرے آقا، یہ دیکھو تو ذرا، یہ دیکھو تو، حضور ہم شبیہ غوث الثقلین، آپ دیکھ لو، دیکھو شاہ اشرف حسین، یہ سب آپ کے لگائے ہوئے چمن سے نکلے ہوئے یہ سب پھول ہیں، غلام ہیں، یہ چمن تو لگایا آپ کا ہے نا، یہ دربار تو سجایا آپ کا ہے نا، حضور مخدوم المشائخ، آپ کے یہ غلام تڑپ رہے ہیں، اب ہماری آنکھیں تو آپ کا وہ مسکراتا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، یہ دلوں کو بڑا کلخ ہوتا ہے، لیکن یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن آپ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ میرے حضور مخدوم المشائخ، میرے حضور مولانا احمد اشرف عالم ربانی، میرے حضور پیر مصطفیٰ میاں علیہ رحمت و رضوان،
آپ سب اپنی تربتوں میں ضرور ہیں، لیکن اس فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے کہ آپ کی نظریں اپنے غلاموں پر ہے، آپ کی توجہ اس دربار اشرفی میں ہے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ منگتو تم یہاں آمین کہتے جاؤ، وہ تمہارے لیے وہاں دعا کرتے جا رہے ہیں، وہ تمہارے لیے وہ دعا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ اللہ کے محبوبین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مولا تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے، وہ قبولیت کا جامہ پہن لیتے ہیں اور باب قبولیت تک پہنچ کر اور قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اور تم تو ان کے غلام ہو، تم تو ان کے غلام ہو۔ تو میرے پیارے، آج تو لینے کا دن ہے۔ کتنا حوصلہ ہے تم میں، کتنا لے سکتے ہو تم میں۔ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کہتا ہے، پورے یقین سے کہتا ہے، لینے والوں تمہارے دامن تنگ ہو جائیں گے، لیکن میرے اشرف کی عطا میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرا اشرف بڑا سخی اشرف ہے، ارے نظر اٹھا دے گا غلاموں، تمہاری دنیا بدل جائے گی، تمہیں آخرت کی بھلائی مل جائے گی، تمہاری زندگی کو خوشیاں مل جائیں گی۔ یقین رکھو، آج یہ سودا صرف یقین سے ہوگا۔ جتنا جس کے دل میں پختہ یقین ہوگا، اتنے ہی برکتیں لے کر وہ یہاں سے جائے گا۔ یقین کو، اشرف کے فیضان پر یقین کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دل میں بساؤ میرے پیارے۔ یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی، یہ حضور مغدول مشائخ کی بارگاہ کا، حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں کی بارگاہ کا یہ مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی۔ میں تو کچھ نہ تھا، میں تو کچھ نہیں ہوں، اگر ان آقاؤں کا کرم نہ ہو تو میں کیا ہوں؟ سرکار، جب آپ نے مجھے بٹھایا ہے یا ذمہ داری ہے یہ دی ہے، تو میں ان کا وکیل بن کر آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ لاج رکھ لینا میرے آقا، لاج رکھ لینا میرے آقا۔ اب ان روتی ہوئی آنکھوں کے آنسوؤں کو آپ پوچھیں گے۔ پاوش دیجئے، دستے کرم اٹھائیے، ان کے سروں پر گھما دیجئے، ان کے بے چین دل کو قرار مل جائے گا، ان کی مایوس زندگیوں کو بہاریں مل جائیں گی۔ آقا، آج نوازنے کا دن ہے، نواز دو میرے آقا۔ دیر کس بات کی ہے؟ منگتے بھی آ چکے ہیں، وقت بھی ہو چکا ہے۔ آقا، یہ نوازنے کا وقت ہے۔ اب میری بات سنو، تم سمجھو اس بات کو، اگر اشرف نے نہ بلایا ہوتا تو تم یہاں آ نہ سکتے، تم یہاں آ نہ سکتے۔ اور میرے پیارے، ایک عام انسان بھی کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے تو بن دیے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور جب میرے اشرف نے بلایا ہے تو کیسے خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ آج تو کیا کیا عطائیں ہوں گی۔ میرے پیارے، بس یقین کو مضبوط رکھو۔ سرکار، آپ کے اس عرس کی تقریب میں مہمانوں کی خدمت میں مختلف شعبے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کا شعبہ ہے، کیمرے کے شعبے ہیں، الیکٹریکل شعبہ ہے، رضاکاران جو ہے لوگ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سورت کے بچے آتے ہیں، یہ چھتیس گڑھ سے لوگ آتے ہیں، لنگر میں کام بھی کرتے ہیں، سامان بھی لاتے ہیں، بڑی محبتوں سے کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے کرم کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بنایا ہے کہ ہم مخدوم کے مہمانوں کی خدمت کریں گے، میرے آقا خوش ہو جائیں گے، میرا کام ہو جائے گا۔ آقا یہ کرتے چلے آ رہے۔ ہمارے لطیف صاحب بہت ضعیف ہو گئے، بڑی خدمت لی آپ نے ان کی، ان کو صحت دے دیجئے۔ وہ جب تک ہے، رب کی مرضی ہے، جب تک رہے صحت کے ساتھ رہے، ان کو صحت مل جائے۔ میراج صاحب ہیں، ریحان ہے، اور ہمارے چھتیس گڑھ کے یوسف وغیرہ، یہ سب لنگر خانے میں بہت اہم کام کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں آپ کے مہمانوں کے لیے۔ اس سارا انتظام یہ لوگ کرتے ہیں، مہمانوں کو ہم خدمت کریں گے۔ مخدوم کے مہمان ہیں نا، ہم خدمت کریں گے، مخدوم خوش ہو جائیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا۔
یہ یقین لے کر آتے ہیں. یہ رضاکار والنٹیئرز دھوپ میں اس میں سورت کے لوگ بچوں کو تمام مہمانوں کو کھلانے کے لیے یہ سارے لوگ سب آپ جانتے ہیں آپ پہ روشن ہے. تفصیل میں کیا بیان کروں لیکن صرف یہ آپ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں آقا. میں اس کی گواہی دیتا ہوں یہ سب جو لوگ جو کام کرتے ہیں جو آپ کی خانقاہ کے وفادار محبین مخلصین ہیں جو خانقاہ کے ہر پروگرام میں جامع اشرف کے ہر پروگرام میں آگے رہتے ہیں خدمت کرتے ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میرے آقا خوش ہو جائیں. میرے آقا خوش ہو جائیں گے بس ہمارے لیے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. ان کی اس یقین کی تمنا کی لاج رکھ لینا میرے آقا. یہ تو سچ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نوازا ہے. یہ جامع اشرف آپ کی مشن کی اشاعت کا ایک مرکز ہے. یہ فقیر شفیق دائے جیلانی میں یہ قوت نہیں ہے. میں بھرے مجمع عام میں اعتراف کرتا ہوں نہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے نہ قوت ہے لیکن سرکار آپ کے کرم میں بڑی طاقت ہے. آپ کی عطا میں بڑی بلندی ہے. یہ جامع اشرف جو چل رہا ہے آپ کے فیضان سے چل رہا ہے. آپ جو دیتے ہو وہ ہم کر دیتے ہیں جو عطا کرتے ہو وہ ہم کر دیتے ہیں. بس ہمارا کام یہی ہے آپ یوں ہی دیتے رہو. ہم جامع اشرف کو دین و سنت کا عظیم مرکز بنا کر اس مقام پر پہنچائیں جہاں سے نکلنے والا ہر عالم ایک ہی وقت میں اگر وہ عالم بھی ہے تو وہ مفسر بھی ہو وہ محدث بھی ہو وہ غیر دوسری زبان انگلش زبان بھی جانتا ہو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہو. ہم ایسا سوچتے ہیں چونکہ آنے والا وقت ہمارے علماء کے لیے ایک چیلنجنگ کا وقت ہے. دوسرے اغیار ہماری زبان میں ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ جو زبان جانتے ہیں اس میدان میں ہمیں لانا چاہتے ہیں. گھبراؤ نہیں انشاءاللہ مولا تعالیٰ. اے دشمن اسلام سن لو تم جس میدان میں لا کر ہمارے لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو جس زبان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو آنے والے وقت میں دیکھنا کہ جامع اشرف جس زبان میں تم بات کرنا چاہو گے جامع اشرف کے بچے اس زبان میں بات کر کے تمہیں جواب دیتے نظر آئیں گے. سرکار یہ ہماری خواہش ہے تمنا ہے. سرکار اس تمنا کی لاج رکھ لو لاج رکھ لو میرے آقا. بغیر علم کے یہ قوم اندھیروں میں چلی جائے گی. آقا اپنے غلاموں میں بچوں کو علم دین پڑھانے کا ذوق ہو جائے دعا کر دیجئے کرم فرما دیجئے. یہ ہمارے اہل محبت بچوں کو ڈاکٹر بنائیں نو پرابلم کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن سرکار ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی بنائیں اچھا انسان بھی بنائیں. اور اچھا انسان بنانے کی تعلیم کہیں نہیں ہے. اچھا انسان بنانے کا نصاب صرف قرآن میں صرف حدیث میں. میرے آقا ان سب کے لیے دعا کر دیجئے. یہ جتنے بھی باپ ہیں ان سب کے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ اپنے بچوں کو کانوینٹ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتے ہیں پڑھائیں لیکن ساتھ ساتھ دین بھی پڑھائیں. دین کا بھی ذوق ان میں پیدا ہو جائے. دین بھی پڑھائیں دین بھی سمجھیں تاکہ وہ ایک سچے اور اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن جائیں. وہ مسلمان بن جائیں ایسے غلام بن جائیں جیسا غلام آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ایسا غلام انہیں بنا دیجئے جیسا آپ کو پسند ہے. سرکار ہم برے ہیں اعتراف کرتے ہیں لیکن سرکار برے ہے تو آپ ہی کی تو ہے نا. برے ہے تو اچھا بنا دو نا ہمیں اچھا بنا دو نا اچھا بنا دو نا. ہمارے قلب کو دین کی طرف مائل کر دو دینی جذبہ عطا کر دو علم کے حصول کا ذوق عطا کر دو. سرکار یہ فقیر شفیع آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ جتنے لوگ جس محبت کے ساتھ یہاں آئے ہیں سلامتی کے ساتھ آئے ہیں یہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹے سلامتی کے ساتھ جائیں آپ کے فیضان کرم کے سائے میں رہیں اور زندگی میں ترقی کرتے رہیں. ان کی دنیا بھی خیر کے ساتھ ہو ان کی آخرت بھی خیر کے ساتھ ہو.
یہ دنیا دار بھی رہیں اور ساتھ ساتھ دیندار بھی بن جائیں۔ سرکار کرم فرما دیجئے، ہر اشرفی کے دلوں میں دوسرے اشرفی کے لیے محبتیں پیدا ہو جائے، ہر سنی کے دلوں میں دوسرے سنی کے لیے محبتیں پیدا ہو جائے۔ آپ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کر یہ فقیر اشرفی بھیک مانگتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کو میں اتحاد عطا ہو جائے۔ آپ دعا فرما دیں کہ مولا کریم ہم سب کو متحد کر دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب مل کر دین و سنیت کا کام کر سکیں۔ میرے پیارے دیکھتے کیا ہو، ذرا دیکھو نظر اٹھا کر، ابر آ چکا ہے آسمان پر۔ یہ ابر بادل کا ابر نہیں ہے، مخدوم کے فیضان کی رحمت کا بادل ہے۔ میرے پیارے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور یا اشرف کی صدا لگاؤ، یا اشرف، 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 یا اشرف۔ میرے پیارے، میرے پیارے، تم نے اپنی صدا بلند کر دی، تمہاری آواز بارگاہ اشرف تک پہنچ گئی، یہ اس فقیر کا یقین ہے۔ تو میرے پیارے جب آواز پہنچ گئی تو نعمتیں لے کر بھی تمہیں دینے کے لیے وہاں سے لوگ نکل پڑے ہیں۔ خاموش رہ کر، نظریں نیچی کر کے، اپنے آنکھوں کو جھکا کر یہ یقین رکھ کر کہ بارگاہ اشرف سے ہمیں نعمتیں بانٹنے والے اس محفل میں آ چکے ہیں، بس تم اپنی تمنائیں پیش کرتے جاؤ، تمہیں نعمتیں انشاءاللہ مولا تعالیٰ ملتی چلی جائیں گی۔ میرے اشرف، آقا اشرف، داتا اشرف، ماوا اشرف، ملجا اشرف، یہ سب مقتوں نے آپ کی چوکھٹ پہ اپنی فریادیں رکھ دی۔ سرکار یہ فریادیں رکھتے رہے، روتے رہے، لیکن اب ایسا کرم کر دو میرے آقا کہ ان کی آنکھوں میں خوشیوں کی چمک پیدا ہو جائے۔ یہ جب بارگاہ اشرفی سے جائیں تو ان کا دل تڑپ تڑپ کر بولے اور یقین کے ساتھ بولے کہ میرے اشرف نے عطا کیا اور خوب عطا کیا، میرے اشرف نے نوازا اور خوب نوازا، آج ایسی نوازشات کی بارش کر دو۔ اور چلتے چلتے یہ فقیر اور یہ سب غلام آپ کے یہ کہتے جاتے ہیں رخصت کا وقت آ چکا ہے، کہتے جاتے ہیں میرے اشرف کا دربار سلامت رہے، میرے آقا کی سلطانی سلامت رہے، میرے آقا کا کرم سلامت رہے، میرے آقا کے گدا نوازی سلامت رہے، میرے آقا کی چوکھٹ سلامت رہے، میرے آقا کا دربار سلامت رہے، میرے آقا کا فیضان سلامت رہے، میرے اشرف کی عطا سلامت رہے، ان کا کرم سلامت رہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں میرے آقا کہ ہم غلاموں کی غلامی سلامت رہے، ہماری محبتیں سلامت رہے،
آپ یوں ہی ہمیں بلاتے رہیں، ہم آپ کی چوکھٹ پہ آتے رہیں اور اپنے حصے کی بھیک لے کر خوشیوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جاتے رہیں۔ آقا آپ کا کرم سلامت رہے، آپ کا فیضان سلامت رہے۔ میرے اشرف زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اشرف کا کرم زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، عطائے اشرف زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے پیالے یقین کر لو، یقین کر لو، تم بھی محسوس کر لو گے، برسات ہو گئی، برسات ہو گئی میرے پیارے۔ وہ بارش رکی تھی تمہارے لیے، اب یہ برسات ہو گئی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی۔ میرے پیارے، تم نے تمنائیں پیش کر لی، میرے مخدوم کے کرم کو آواز دے دیا، تمہاری صدائیں وہاں تک پہنچ گئیں۔ یقین جانو انشاءاللہ مولا تعالی جن بزرگوں نے مجھے اس مسند پر بیٹھایا ہے، ان کی ذات پر یہ فقیر شفیع وہ یقین رکھتا ہے، اپنے اس یقین سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ تم مایوس نہیں جاؤ گے، محروم نہیں جاؤ گے، میرا اشرف ضرور نوازے گا۔ جو جو پریشانیاں لے کر آئے ہو ضرور تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا سید اشرف جہانگیر دست منظار و ناتوانگیر، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بسترا ز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تودو دارد، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، بحق خواجہ عثمان ہارون، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔